أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان اور مسلمان محفوظ ہو جائے، اسے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ عمل ہے کہ مسلمان اس بات کا لحاظ رکھے اپنی زندگی میں کہ میرے کسی عمل سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے رویے سے، میرے کسی عمل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب جب آپ کسی انسان کو تکلیف سے بچاتے چلے جاتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں، عبادت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ہے جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہے جس طرح آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ بھی ایک مستقل عبادت اور عمل ہے، اور اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں اس کی اہمیت کے لیے آپ کو صرف 3 واقعات میں بیان کر دوں گا، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول نے اس عمل کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دی ہے، کتنی اہمیت دی ہے۔ ہمارے تعلقات ہیں، کاروبار ہیں، دوست ہے، سب سے زیادہ بے تکلف تعلق انسان کا اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بے تکلف تعلق اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ جہاں انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو تعلقات ہیں الامان والحفیظ، مگر اللہ کے رسول کا اپنے گھر میں کیا معاملہ تھا اس معاملے میں کہ میری ذات اور میرے عمل سے، میری زندگی اور میرے رویے سے میرے گھر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ لوگ تو دور کی بات، اجنبی تو دور کی بات، گھر والوں کو، اہلیہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں ابھی جاگ رہی تھی درمیانی رات کی کسی پہر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بہت احتیاط سے اٹھے ہیں، دبے پاؤں آگے بڑھے ہیں، بڑی احتیاط سے دروازہ کھولا ہے، رویدہ کا لفظ ہے، فتح الباب الرویدہ، بڑی احتیاط اور آرام سے دروازہ کھولا، بڑی احتیاط سے دروازہ بند کیا اور دبے پاؤں نکل گئے۔ اللہ کے نبی کے اس رویے سے میرے دل میں آیا کہ کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا عمل اس وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ بڑی احتیاط سے اٹھنا، کہ میرے اٹھنے سے کوئی آواز نہ پیدا ہو، بڑی احتیاط سے دروازہ کھولنا کہ دروازہ یا یہ جو بھی چیز ہے اس کا شور نہ ہو، اور بڑی احتیاط سے نکل جانا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی پیچھے ہو گئی، دیکھا کہ اللہ کے رسول قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں، دعا فرمائی اور واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ بھی تیزی سے واپس ہوئیں، جب اللہ کے رسول گھر پہنچے دیکھا کہ حضرت عائشہ کا سانس پھولا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو واقعہ ہے، مگر اس عمل میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول کا یہ معاملہ کیوں ہے، اتنی احتیاط صرف اس بات کے لیے، اور کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ ایک اور واقعہ، اللہ کے رسول نے اپنی مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا، سب سے پہلا، جسے صفہ کہتے ہیں۔ وہاں جب طالب علم یا صحابی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو وہاں نظام یہی تھا کہ پورے اہل محلہ اور مسلمان
ان کا خرچ سب برداشت کیا کرتے تھے۔ شروع سے یہ زمانہ اللہ کے رسول کا قائم کیا ہوا یہ طریقہ کار ہے۔ تو وہاں طریقہ یہ تھا کہ انہیں مہمان کہا جاتا تھا اور ان مہمانوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ 10 لوگ آئے کہ بھائی جس کی جتنی طاقت ہے وہ اپنے ذمہ اٹھا لے، ان مہمانان رسول کو سارا دن وہ وہاں تعلیم حاصل کریں گے، ان کا کھانا پینا رہائش لوگ چن لیا کرتے تھے کہ بھئی یہ 2 میرے ذمہ کر دیں آپ اللہ کے رسول، یہ 3 میرے ذمہ کر دیں۔ تو اس طرح یہ نظام چلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ صحابی رسول دین سیکھنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول نے تقسیم کیے، 3 خود بھی لے لیے، یہ 3 جو ہیں یہ میرے ذمہ ہیں۔ ان میں حضرت مقداد بھی تھے۔ اب ان کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ دیکھو یہاں سونا ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ بکریاں میری ہیں، ان سے تم نے دودھ نکال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور میرے لیے بھی رکھ دینا ہے، وہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں استعمال کر لوں گا آگے۔ یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں ایک رات کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی۔ اب جب دیر ہو گئی تو باقی محدود ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ جو نظام زندگی تھا یہ محدود اور سادہ تھا۔ حضور کے گھر بھی سادے اور چھوٹے، کھانا پینا بھی محدود، ایسی فراوانی نہیں تھی، تو جتنا استعمال کیا وہ ضرورت تو پوری کرتا تھا مگر پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اب باقی ساتھی تو سو گئے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں مجھے شیطان نے بہکاوے میں دیا، اللہ کے رسول کہیں دعوت پہ چلے گئے ہیں، کسی کام پہ گئے ہیں، کھانے کا وقت ہے، وہ اللہ کے رسول کو بغیر کھلائے تو نہیں چھوڑے گا نا۔ اللہ کے رسول نے استعمال کر لیا، کھانا کھا لیا، یہ جو اللہ کے رسول کا حصہ ہے یہ ضائع ہو جائے گا، یہ اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں پڑے گی آج۔ کہتے میں اس وسوسوں میں آ کے اللہ کے رسول کے حصے کا جو دودھ تھا وہ بھی پی گیا۔ اب جب میں نے پی لیا تو شیطان نے ایک دم رخ بدلا اور دوسرا وسوسہ میرے دل میں ڈال دیا، اگر اللہ کے رسول نے دعوت نہ کھائی ہو اور بھوک لگی ہو اور اللہ کے رسول آ کے اسے اٹھائیں اور برتن خالی ہو اور تیرے لیے اللہ کے رسول نے بد دعا کر دی یا کچھ کہہ دیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اب میں بہت پریشان ہو گیا، نیند غائب ہو گئی، پریشانی کے عالم میں ہوں۔ اب اللہ کے رسول کے یہ مہمان سوئے ہوئے، بے تکلف مہمان ہیں، طالب علم ہے مدرسے کے، جن کے اخراجات اللہ کے رسول پورا کرتے ہیں، کون خیال کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول دبے پاؤں آ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ برتنوں کی طرف بڑھتے ہیں، آرام سے برتن اٹھا کے دیکھتے ہیں، دیکھا وہاں کچھ نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اطعم من اطعمنا، یا اللہ کوئی کھانا کھلانے والا بھیج دے اور جو مجھے کھانا کھلائے اسے کھانا کھلا دے۔ دیکھیے یہ اللہ کے رسول کا دوسرا واقعہ ہے۔ ایسے مہمانوں کے لیے جو مستقل ہیں، جن کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، ان کا اہتمام یہ ہے کہ بڑے اہتمام سے آتے ہیں، آسانی سے اور بڑے دبے پاؤں، کہ کوئی تکلیف، کوئی کھڑکھڑاہٹ نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول ہیں کہ امتی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تیسرا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہیں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک صحابی رسول کے گھر سے بآواز بلند قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بہت اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول اس صحابی رسول کو طلب کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی آواز نیچی رکھا کرو، رات کے اس پہر جب قرآن پڑھتے ہو، عبادت ہے قرآن پڑھنا، آواز نیچی رکھا کرو، تمہاری آواز اڑوس پڑوس تک پہنچتی ہے، کہیں کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اتنی بھی نہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں اس حد تک بھی کسی دوسرے کو تکلیف کو گوارا نہ کیا، نہ اپنے صحابہ کو دینے دی۔ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔
کیوں ہے اتنی اہمیت اس بات کی؟ اس بات کو سمجھنے کی ہے، علماء نے اس پر بحث کی ہے، سمجھنے کی بات۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے، اگر آپ صدقہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روز قیامت آپ کو اللہ معاف کرے اس کے بدلے میں سزا دی جائے گی۔ نماز نہیں پڑھی، آپ کو سزا ہوگی، عذاب قبر ہو سکتا ہے، آپ کی موت سختی ہو سکتی ہے، دنیا میں کوئی آفت آپ کے اوپر آ سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی جو نماز میں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو صدقے میں ہوتی ہیں۔ آپ کی موت کی سختی بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے، جہنم میں عذاب بھی دیا جا سکتا ہے، ساری چیزیں ہوں گی، مگر ایک اضافی چیز بھی ہوگی جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اسے راضی کرنے کے لیے آپ کو اپنے اعمال میں سے کچھ اسے دینا بھی پڑے گا۔ یہ ایک اضافی چیز ہے۔